اور یہ وسواس کا لفظ جو ہے نا، یہ عربی میں وسواس کہتے ہیں گے ہوا کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے نا ہلکی سی، جس سے پتے ہلنے لگیں، تو اسے کہتے ہیں گے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات انسان صحیح بیٹھا ہوتا ہے، ایک دم دماغ میں ایک چیز آتی ہے، خیال آتا ہے گا، اور کسی کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے گا، تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے گا۔ اگر انسان اسی وقت اعوذ باللہ پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے اور اپنا دھیان اس طرف سے ہٹا لے تو شیطان ہٹ جاتا ہے گا، لیکن وہ پلٹ کر پھر واپس آتا ہے گا، پھر انسان کے اوپر وار کرتا ہے گا۔ تو الذی، وہ جو، الذی جو ہے اس میں اشارہ ہے گا، کسی ایک واحد کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے گا، وہ جو یوسوسو، وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان کو آ جا رہے گا، فی صدور، سینوں میں، یعنی شیطان سینوں میں انسان کے وسوسے ڈالتا ہے، الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے گا۔ اچھا یہاں پہ جو لفظ ہے نا فی کا لفظ میں نے بتایا تھا آپ کو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، حضرت نے بتایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا ہے، فی صدور، سینوں میں۔ صدور جو ہے صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ ہم جو اپنا شہر میں جو ہمارے جگہ ہے صدر، وہ بھی کیا ہے گا، وہ سینٹر آف دی سٹی ہے، تو صدر جو سینہ بھی جو ہوتا ہے انسان کے جسم میں، باڈی میں سینٹر ہوتا ہے گا، تو انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے گا۔ اچھا یہاں پہ ہم قرآن مجید میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قلب ہے، اور یہاں پہ صدر، سینے کا استعمال ہوا ہے گا۔ تو انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا، دلوں میں نہیں ڈالتا۔ اصل میں سینہ جو ہے گا وہ انسان کا ایک طرح کا سمجھ لیں آپ کہ ہمارے جیسا گھر ہوتا ہے گا، ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اس کے باہر کا ایک آنگن ہوتا ہے گا، تو وہاں اس ایریے میں آ کے وہ شیطان حملے کرتا ہے گا، گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو انٹری دے دی فری، ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور ہم اس کی بات پہ چلتے رہے، تو پھر وہ گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے گا، دروازہ کھل جائے گا سینے دل کا، وہ اندر داخل ہو جائے گا۔ جیسے چور جو ہے گا وہ آپ کے دروازے کی دیوار پہ پھلانگتا ہے گا، لیکن وہ دیکھتا ہے باہر کوئی کتا بیٹھا ہے گا یا گارڈ بیٹھا ہے گا، وہ وہیں سے واپس پلٹ جاتا ہے گا۔ لیکن اگر دروازہ کھلا نظر آ گیا، اس کو کوئی کھڑکی کھلی نظر آ گئی، تو وہ اندر انٹر ہو جائے گا چور۔ تو اسی طریقے سے یہ شیطان بھی انسان کے سینوں میں حملے کرتا ہے گا، اس کا دل تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ شخص اگر اللہ کا ذکر سے غافل شخص ہے گا تو پھر اس کے اندر جا کر اس کے دل پہ قبضہ کر لیتا ہے گا، اور پھر اس ایسے شخص کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ پھر اس کو اچھے برے کا فرق بھی پتہ نہیں چلتا ہے گا۔ شیطان اس کے اندر برائیوں کو اس طرح مزین کر کے دکھاتا ہے گا، اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے گا کہ اس کو وہی بھلی لگنے لگتی ہے، وہی اچھی لگنے لگتی ہیں گی، اور اس کے اچھے برے کا فرق ختم ہو جاتا ہے گا۔ تو دلوں کا زنگ کا علاج اصل میں کیا ہے، قرآن میں ہے۔ شیطان کے شبہات اور شہوات یعنی خواہشات کا علاج بھی اس قرآن مجید میں ہے، اور اس قرآن کی میں ہم نے سٹارٹنگ میں دعا مانگی تھی، ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، کیونکہ شیطان جو ہے دراصل ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور ہمارے اندر نبی کے وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، خون میں، تو وہ کہاں سے وسوسے ڈالتا ہے ہمیں دکھ بھی نہیں رہا ہے ہمارا دشمن۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ اس کے خالق سے، شیطان کا بھی خالق اللہ ہی ہے نا، اس کے خالق کی پناہ میں آئی جائے کہ وہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے اس سے۔ اور شیطان کے پاس پھر تجربہ بھی بہت ہے، آدم علیہ السلام کے دور زمانے سے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک وہ مستقل انسانوں کو بہکاتا آ رہا ہے گا۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ اللہ کی پناہ میں آیا جائے۔ من الجنۃ والناس، اور جنوں میں سے بھی ہے، والناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ پھر من وہی لفظ آ گیا، من ہم پڑھ چکے ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ کچھ تو جنوں میں سے ہوتے ہیں جو شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈال، اور کچھ انسان جو ہوتے ہیں شیطان کے ایجنٹ بن کے آ جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط، تم کہاں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، کن کاموں میں لگ رہی ہو، بلکہ دیکھو تمہارے لیے دنیا کے اتنے فائدے حاصل کر سکتی ہو، تم اس کام کی طرف آ جاؤ۔ تو ایسے لوگ جو آپ کو نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں اور برائی کا راستہ آپ کو خوبصورت بنا کے دکھا رہے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں، وہ انسان بھی دراصل شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے گی۔ تو یہاں پہ اس صورت کے ذریعے ہم شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی ہر طرح کی چالوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الناس جو ہے گی، فلق اور ناس، انشاءاللہ ہم فلق کی مطالعہ کریں گے اگلی کلاس میں۔ یہ دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے حد اہمیت بتائی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے گا، اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار میں صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، اور رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ۔ یعنی انسان کو ہر تھوڑی دیر میں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا کتنا ضروری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔